اسماعیل ہنیہ کی وفات کے بعد حماس نے یحییٰ سنوار کو اپنا ہیڈ بنا لیا ہے۔ اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ اسرائیل نے اپنے پاؤں پر کلہاڑا مار لیا، کیونکہ یحییٰ سنوار اسماعیل ہنیہ کے مقابلے میں ایک سخت طبیعت کے مالک کہتے ہیں کہ سمندر سے لے کر دریا تک سارے کا سارا فلسطین ہمارا ہے، یعنی کہ وہ پورے اسرائیل کو فلسطین تسلیم کرتے ہیں۔ اسماعیل ہنیہ ان کے مقابلے میں ذرا ایک نرم طبیعت کے انسان تھے۔ یحییٰ سنوار کو جاننے سے پہلے ہم ان کے حالات زندگی کو جان لیں تو بہتر ہے۔ یحییٰ سنوار 1962 میں خان یونس کے ایک ریفیوجی کیمپ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدین کو اشقلان سے نکالا گیا تھا، جہاں آج یہودی آبادیاں ہیں۔ انہی کیمپس کے اندر وہ پلے بڑھے اور پھر انہوں نے 1980 کی دہائی میں وہاں سے غزہ کی یونیورسٹی سے عربک میں گریجویشن کر لی۔ اس کے بعد حماس کے چیف احمد یاسین انہیں حماس میں داخلے کے لیے کہا، جس کے بعد وہ حماس میں شامل ہو گئے۔ تو ہوا کچھ یوں تھا کہ حماس کی تکمیل کے ساتھ ہی اسرائیل نے اپنے کچھ ایجنٹس حماس کے اندر داخل کرنا شروع کر دیے، جو حماس کے لوگوں کو پکڑوا دیتے تھے۔ تو اس کام کے لیے حماس نے ایک ٹیم تشکیل دی، جس کا ذمہ تھا کہ ان لوگوں کو پکڑے جو حماس کے لوگوں کی مخبری کرتی ہے۔ تو اس کی ذمہ داری یحییٰ سنوار کو دی گئی۔ انہوں نے ان لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیا جو ان کے کاموں کی مخبری کرتے تھے۔ 1988 میں انہوں نے 4 لوگوں کو پکڑا جو اسرائیل کے لیے کام کر رہے تھے۔ اس کے بعد اسرائیل کے اندر جو اسرائیل کی فورسز تھی، انہوں نے یحییٰ سنوار کو پکڑ لیا اور انہیں جیل بھیج دیا۔ ان کے اوپر اسرائیل کی عدالت میں مقدمہ چلا اور انہیں 4 بار عمر قید کی سزا سنا دی گئی، اور یوں 1988 میں وہ پہلی بار جیل چلے۔ 1988 سے لے کر 2011 تک تقریباً 23 سال وہ جیل میں رہے۔ اس دوران انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ انہوں نے اسرائیلی حکام کو یہ کہہ کر یقین دلا دیا کہ وہ اسرائیل کے خیر خواہ ہیں اور وہ جیل سے نکلتے ساتھ ہی اپنی ساری کاروائیاں چھوڑ دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فلسطینی مسلمانوں کو وہاں پر لیڈ کرتے تھے، یعنی کہ وہ فلسطینی مسلمانوں کے جو جیلوں میں تھے ان کے لیڈر بن گئے تھے۔ اس کے ساتھ سب سے بہترین کام انہوں نے جو کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ہبریو یعنی کہ عبرانی زبان کو پڑھنا سیکھا، اور اس کے بعد انہوں نے اسرائیلی پرسپیکٹو کی کتابیں پڑھی، جس کے بعد انہیں اندازہ ہونا شروع ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے انٹرنیشنل لا کے اوپر بھی کتابیں پڑھی۔ جیل کے اندر ہی انہوں نے ایک ناول دی تھور اینڈ دی کارنیشن لکھا، جو کہ ایک فرضی کردار احمد کے بارے میں ہے، اور اس فرضی کردار کے ذریعے انہوں نے اپنی کہانی بتانے کی کوشش کی ہے۔ یحییٰ سنوار جیل میں ہی رہتے کہ اگر ایک ڈیل نہ ہوتی۔ تو 2011 میں ہوا کچھ یوں کہ اسرائیلی ایک فوجی شالت کے تبادلے کے بدلے کچھ فلسطینی لوگوں کو رہا کیا گیا، جن میں یحییٰ سنوار بھی شامل تھے۔ اس کے بعد وہاں سے نکلتے ہی انہوں نے اپنی کاروائیاں تیز کر اسرائیلی جیل میں قید فلسطینیوں کی رہائی کے لیے بھی کام کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے القسام بریگیڈ کو منظم کیا، اور جو ٹنل کا سسٹم ہے جو محمد دائف نے بنایا تھا، جن کو اسرائیل قتل کر چکا ہے، ان کے ساتھ مل کر انہوں نے اس ٹنل سسٹم کو اور زیادہ بہتر کیا۔ 2017 میں غزہ کے اندر یہ حماس کے ہیڈ بن گئے۔ 2015 میں امریکہ نے انہیں انٹرنیشنل ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا تھا، اور 7 اکتوبر 2023 کا الاقصی فلڈ کا جو آپریشن تھا اس کے ماسٹر مائنڈ بھی یہی سمجھے جاتے ہیں۔ اس وقت اگر کوئی مین لیڈرشپ میں بچا ہوا ہے حماس کی، تو وہ یہ یحییٰ سنوار ہیں، باقی زیادہ تر کو اسرائیل قتل کر چکا ہے۔ یحییٰ سنوار 7 اکتوبر کے حملے کے بعد سے چھپے ہوئے ہیں، کیونکہ اسرائیلی جی ان کی تلاش میں ہیں۔ اب بھی اسرائیل نے بیان دیا ہے کہ وہ نئے حماس چیف کو قتل کرنے کی پوری کوشش کرے۔ اسرائیل کے اقدامات اور یحییٰ سنوار کی جو طبیعت ہے اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جنگ ابھی مزید چلے گی، اور اس کا کوئی جلد اختتام ہوتا نظر نہیں آ رہا۔